ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں بشر حافی رحمت اللہ علیہ۔ حافی کا مطلب ہے ننگے پاؤں والا۔ پہلے ان کی زندگی کوئی زیادہ اچھی نہیں تھی، شراب و کباب کی زندگی تھی، معصیتوں اور گناہوں میں گزرتی تھی۔ ایک مرتبہ شراب پی کر ایک راستے سے گزر رہے تھے، اچانک ان کی نظر پڑی کہ نالی میں ایک کاغذ کا پرزہ اور رقعہ پڑا ہوا ہے۔ انہوں نے وہ کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا، اس پر دیکھا کہ اللہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ انہوں نے وہ کاغذ کا ٹکڑا دھویا، اس کو خوشبو میں بسایا، کبھی اپنے لبوں سے لگاتے ہیں، کبھی اپنی پیشانی پر لگاتے ہیں، کبھی سر پر رکھتے ہیں، کبھی لبوں سے چومتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کتنے گندے ہیں، کتنے نالائق ہیں، لوگ کتنے گستاخ ہیں۔ میرے رب کا نام لکھ کر، میرے اللہ کا نام لکھ کر نالی اور کیچڑ میں ڈال دیتے ہیں۔ لوگوں کو اللہ کے نام کی عظمت اور توقیر نہیں۔ یہ لوگ کتنے گستاخ ہو چکے ہیں، وہ اللہ کے نام کو کبھی چومتے ہیں، کبھی پیشانی پر رکھتے ہیں، کبھی سر پر رکھتے ہیں، اسی عالم میں سو جاتے ہیں۔ خواب میں خدا کے پیغمبر کی زیارت ہوئی، نبی نے فرمایا بشر حافی تم نے اللہ کے نام کی تعظیم کی ہے، لاؤ آج سے میں تمہارا نام ولیوں کی فہرست میں لکھ دیتا ہوں۔ حافی کا مطلب نہیں پہنتے تھے، یہ کہتے تھے، قرآن کہتا ہے وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، یہ زمین ہمارا فرش ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں دیکھو ہم کتنا شاندار فرش بچھانے والے ہیں۔ وہ لوگ کہتے جب تم اپنے فرش پر جوتا اور چپل لے کر نہیں چلتے تو پھر اللہ کے فرش پر کیوں چلیں گے؟ نہیں پہنتے تھے، یہ مقام ناز پر پہنچے ہوئے تھے۔ حالانکہ جوتا چپل پہننا منع نہیں ہے، پہننا چاہیے، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں ان کے حالات میں لکھا ہے کہ جن گلی کوچوں سے یہ گزرتے تھے کبھی کسی بیل کو بھینس کو یہ جرت نہ ہو سکی کہ اس راستوں پر گوبر کریں، کبھی پرندوں کو یہ جرت نہ ہو سکی کہ ان راستوں پر بیٹ کریں۔ وہ جن راستوں سے بشر حافی ننگے پاؤں گزرتا تھا، کسی چوپائے کو، درند اور چرند کو یہ ہمت نہیں تھی کہ ان راستوں کو گندا کر دیں۔ ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا کہ راستوں میں لید ہونے لگی، راستوں میں گوبر ہونے لگا، راستے میں بیٹ ہونے لگی۔ لوگوں کو یقین آ گیا کہ اب وہ خدا کا ولی خدا کی دھرتی پر باقی نہیں رہا، اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ میرے دوست، یہ تیری نیکیوں کا اثر تھا کہ تو جن راستوں سے ننگے پاؤں گزرتا تھا، جانور کو بھی یہ ہمت نہیں تھی کہ ان راستوں کو گندا کر دے۔ یہ تیری نیکیوں کا اثر تھا۔ ہم نے نیکیاں کرنا چھوڑ دیا، ہم نے رب کی عبادت چھوڑ دی، ہماری زندگی میں اس کا وبال آ رہا ہے۔ ورنہ تم نیکیاں کرو اور تمہاری زندگی میں تمہاری نیکیوں کا اثر نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بات بہت طویل کی جا سکتی تھی لیکن اتنا وقت نہیں ہے۔ ایک مثال اور دیتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ ہوئے، بہت مختصر کر رہا ہوں، حضرت یعقوب ان کی یاد میں رو رو کر نابینا ہو چکے تھے۔ ان کو معلوم ہوا کہ میرا بیٹا زندہ ہے اور مصر کا بادشاہ ہو چکا ہے۔ حضرت یعقوب اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے گئے۔ حضرت یوسف کو معلوم ہوا کہ والد گرامی تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت یوسف گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے باپ کے استقبال کے لیے پہنچے۔ خیال یہ آیا کہ ابو جان ہیں، چلو کوئی بات نہیں، میں بادشاہ وقت ہوں، گھوڑے سے اترنے کی ضرورت کیا ہے، ابو کا استقبال گھوڑے پر سوار ہو کر ہی کر لیا جائے، ابو کو ایسے ہی اپنے ساتھ لے آئیں گے۔ صرف گھوڑے سے نہیں اترے، یہ کوئی گناہ نہیں تھا، کوئی جرم نہیں تھا، ایک اجتہادی چوک تھی۔ روایات میں آتا ہے اللہ نے فرمایا یوسف تم سے یہ چوک ہوئی ہے، اس کا اثر یہ ہوگا کہ آج کے بعد تمہاری نسل میں کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔
ہم ماں باپ کی نافرمانیاں کرتے رہیں، ہم اللہ کے حکموں کو توڑتے رہیں، ہم رات دن معصیتیں اور جرائم کرتے رہیں، ماں باپ کو جوتیوں کی ٹھوکروں پر بٹھائیں، ہم کھلم کھلا رب کی بغاوتیں کرتے رہیں، اور میرے دوست تیرے گناہوں کا اثر تیری زندگی میں نہ آئے، میرے رب کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم گناہ کریں گے، ہم معصیتیں کریں گے، ہم جرائم کریں گے، اللہ کے حکموں کو توڑیں گے، اس کا وبال ہماری زندگی میں ضرور آئے گا۔ انسان نیکیاں کرے اور نیکیوں کا اثر نہ ہو، یہ بھی نہیں ہو سکتا، اور گناہ کریں اور گناہوں کا اثر نہ ہو، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ ملا زندہ صحبت باقی کبھی پھر آیا تو بہت تفصیل کے ساتھ آپ سے یہ عرض کروں گا، میں نے اختصار سے عرض کر دیا۔ نیکیاں کرو گے تمہاری زندگی میں بہاریں آئیں گی، گناہ کرو گے اس کا وبال بھی ضرور آئے گا۔ اللہ پاک صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔